وہ ایک مثال ہے ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا، یعنی اندھے کے لیے ساری دنیا ہی اندھی ہوتی ہے۔ جن محکموں اور اداروں کو پچھلی حکومتیں بڑے آرام سے چلاتی رہی ہیں، کاروبار مبذول چلتا رہا اور 60-70 سال سے پاکستان بھی چل رہا ہے، اگر حکمران جماعت کو ان کی سمجھ ہی نہیں تو پھر ان کے لیے تو سب کچھ ہی خراب ہے۔ دیکھیے اگر ادارے خراب ہوتے تو پاکستان میں جنگل کا قانون ہوتا، انارکی پھیلی ہوتی، عدالتیں کام نہ کر رہی ہوتی، یہ جمہوری پروسیس نہ چل رہا ہوتا۔ گاڑی کو ٹھیک کرنے کے لیے گاڑی مکینک اور سائیکل کو ٹھیک کرنے کے لیے سائیکل مکینک چاہیے ہوتا ہے، لیکن اگر گاڑی ٹھیک کرنے کے لیے سائیکل ٹھیک کرنے والے 100 مکینک بھی لگا دیں تو جب انہیں گاڑی ٹھیک ہی نہیں کرنا آتی تو ان کے نزدیک تو وہ گاڑی ہی کچرا ہے۔ تو حکمران جماعت کو پہلے یہ مارجن دیا جاتا تھا کہ چلو نئے ہیں، کام نہیں آتا، کام سیکھ جائیں گے، تجربہ ہو جائے گا تو گاڑی چل نکلے گی۔ لیکن آج 20 ماہ گزر چکے ہیں، ہاں سب کو اقتدار میں آئے ہوئے، لیکن حالات جو کہ تو ہیں، ایک کو ہٹاتے ہیں دوسرے کو لگاتے ہیں، نہ خود کچھ کر رہے ہیں نہ کسی کو کچھ کرنے دیتے ہیں۔ تو کابینہ کا سائز اور وزراء کی یا مشیروں کی فوج ظفر موج اس لیے خان صاحب کو بھی پالنا پڑ رہی ہے کہ یہ تمام لوگ جن کے بارے میں سوال پوچھے جا رہے ہیں ان کے بارے میں ایک پرسیپشن تو موجود ہے کہ انہیں باتوں میں کوئی نہیں ہرا سکتا۔ تمام لوگ گفتگو بڑی اعلیٰ پائی کی کرتے ہیں، دلائل بہت زبردست دیتے ہیں، لیکن عملی طور پر کارکردگی پر جائیں تو پھر چراغ ڈھونڈنے پر بھی ایسے لوگ نہیں ملیں گے۔ لفظ مفادات کا ٹکراؤ، اور خان صاحب کے ارد گرد تو ایسے لوگ ہی بھرمار ہیں جو کاروباری لوگ ہیں، جن کے بزنس انٹرسٹ اور بڑے ہی پرومیننٹ ہیں، انہوں نے سرکاری عہدے بھی رکھے ہوئے ہیں۔ تو اس سے بڑا کانفلکٹ آف انٹرسٹ اور کیا ہو سکتا ہے؟ آٹا، چینی، میڈیسن، طبی آلات، جو معاملہ بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیں، تانے بانے حکمران جماعت کے لوگوں کی طرف نکلتے ہیں۔ تو اس کے لیے میں ایک مثال دے سکتا ہوں کہ اگر آپ بلے کو دودھ کی رکھوالی پر بٹھائیں اور یہ دعویٰ کریں کہ اس کو دودھ سے رغبت نہیں تو کون مانے گا؟ لیکن اگر چلے بلے کو چھوڑ دیں، کوئی بلی آ کے اس کی موجودگی میں دودھ پی جائے تو یہ کہا جائے بلے کا کوئی قصور نہیں، تو یہ بھی کون مانے گا؟ تو سیاسی شخصیات اپنے نام سے کاروبار کرتی کہاں ہیں؟ بہت کم سیاسی شخصیات ہیں جنہوں نے اپنے نام سے کاروبار کیے ہوتے ہیں، وہ بھی اگر پورا ٹیکس دیتے ہو تو پھر بھی بڑا مشکل ہے، کیونکہ سیاستدان اگر کاروبار کرتا ہے تو اس پہ ہمیشہ یہ ایلیگیشن ضرور لگتا ہے، یا تو کاروبار بھائیوں کا نام ہوتا ہے، فیملی کا نام ہوتا ہے، بہنوں کے نام ہوتا ہے، یا جن پر اعتماد ہو، یا پھر کسی کے پاس، بلکہ یا کیا ہر کسی کے پاس کوئی نہ کوئی مختارہ ضرور ہوتا ہے جس کے کندھے پر بندوق رکھ کر چلائی جا سکتی ہے۔ تو حکومت میں رہ کر آپ اسی طرح اپنے کاروباری مفادات کی اچھی طرح دیکھ بھال کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ حکومت میں جو لوگ موجود ہیں وہ حکومت میں رہ کے دوسرے لوگوں کے اوپر انفلوئنس نہیں ہو رہے، یعنی ایک منسٹر ہے وہ کسی سیکٹری کو انفلوئنس نہیں کر رہا، تو یہ بات جو ہے وہ قابل ہضم نہیں ہے۔ دیکھیے خان صاحب اور ان کی جواب نے اقتدار کے 20 ماہ مکمل کر لیے، تو اپنی جگہ یہ بہت بڑی بات ہے، ورنہ جس طرح حکومت کی کارکردگی ہے، یا گورنر سے لے کے معیشت تک، یا وعدوں دعووں کو دیکھے یا اور پالیسیوں کو دیکھے، تو اس حکومت کا 1 سال پورا کرنا ہی مشکل لگتا تھا۔ اب یہ خان صاحب کی خوش قسمتی ہے یا پھر ان کے سیاسی مخالفین خود ہی ہمت ہار گئے ہیں، لیکن ایسی حکومت جس کی باسکٹ میں کامیابیاں کم اور ناکامیاں زیادہ ہیں، وہ حکومت اگر 20 ماہ گزار جائے تو اسے کریڈٹ دینا بنتا ہے۔ اپارٹ فرام آل حکومت نے 20 ماہ تو نکال لیے ہیں، تو اس کی بہت سی وجوہات ہیں، لیکن جو سب سے بڑی وجہ قرار دی جاتی ہے وہ طاقتور حلقوں کی سپورٹ ہے۔ لیکن اس کے باوجود کہ وہاں بھی شاید کوئی نہ کوئی تشویش ضرور پائی جاتی ہے حکومت کی کارکردگی کو یا گورننس کو لے کے۔ اب اس کی بہت سی وجوہات ہیں، لیکن جو سب سے بڑی وجہ لوگ سمجھتے ہیں جو امپریشن ہے، وہ امپریشن یہ ہے کہ طاقتور حلقوں کی سپورٹ ہے، جن کے خاصا بہت فیورٹ تھے اور لانے کی وجہ بھی شاید تھے، اس کے باوجود کہ ان میں بھی بہت شدید تشویش پائی جاتی ہے بہت سے معاملات کو لے کے۔ کچھ روز پہلے عدلیہ نے بھی اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایسی ٹیم جس کے ساتھ شاید چند ماہ بھی نہیں نکالے جا سکتے تھے، اور کئی بار تو یوں لگا کہ حکومت اب گئی کہ تب گئی، اور یہ صورتحال اب بھی برقرار ہے، یعنی اب بھی ایسا نہیں لگتا کہ شاید کوئی ان دا لانگ رن چلے، لیکن اس کے باوجود اگر 20 ماہ ہاں صاحب نکال گئے اقتدار میں تو پھر یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ عوام نے اس 20 ماہ میں کیا کھویا کیا پایا۔
اب صورتحال یہ کہ اپوزیشن جماعتیں خود بھی یا تو تھک چکی ہیں یا انہوں نے اپنے آپ کو اس معاملے سے بالکل الگ تھلگ کر لیا کہ حکومت چونکہ ملک کو معاشی طور پر ایسی نہج تک لے آئی ہے کہ کوئی بھی سیاسی جماعت جو اپوزیشن میں ہے وہ ان حالات میں ملک سنبھالنے کی تو بالکل کوئی خواہش نہیں رکھتی، اور خاص کر جب سے کرونا آیا ہے اور اس کے بعد تو سب کو اندازہ ہو گیا کہ آگے حالات کیا ہونے والے ہیں۔ تو 20 ماہ کا حاصل وصول یہی ہے کہ نہ کھیلیں گے نہ کسی کو کھیلنے کے قابل رہنے دیں گے۔ وہ ایک مثال ہے، ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا، یعنی اندھے کے لیے ساری دنیا ہی اندھی ہوتی ہے۔ جن محکموں اور اداروں کو پچھلی حکومتیں بڑے آرام سے چلاتی رہی ہیں، کاروبار مبزر چلتا رہا اور 60-70 سال سے پاکستان بھی چل رہا ہے، اگر حکمران جماعت کو ان کی سمجھ ہی نہیں تو پھر ان کے لیے تو سب کچھ ہی خراب ہے۔ دیکھیے اگر ادارے خراب ہوتے تو پاکستان میں جنگل کا قانون ہوتا، انارکی پھیلی ہوتی، عدالتیں کام نہ کر رہی ہوتی، یہ جمہوری پروسیس نہ چل رہا ہوتا۔ گاڑی کو ٹھیک کرنے کے لیے گاڑی مکینک اور سائیکل کو ٹھیک کرنے کے لیے سائیکل مکینک چاہیے ہوتا ہے، لیکن اگر گاڑی ٹھیک کرنے کے لیے سائیکل ٹھیک کرنے والے 100 مکینک بھی لگا دیں تو جب انہیں گاڑی ٹھیک ہی نہیں کرنا آتی تو ان کے نزدیک تو وہ گاڑی ہی کچرا ہے۔ تو حکمران جماعت کو پہلے یہ مارجن دیا جاتا تھا کہ چلو نئے ہیں، کام نہیں آتا، کام سیکھ جائیں گے، تجربہ ہو جائے گا تو گاڑی چل نکلے گی۔ لیکن آج 20 ماہ گزر چکے ہیں، ہاں سب کو اقتدار میں آئے ہوئے، لیکن حالات جو کہ تو ہیں، ایک کو ہٹاتے ہیں دوسرے کو لگاتے ہیں، نہ خود کچھ کر رہے ہیں نہ کسی کو کچھ کرنے دیتے ہیں۔ تو کابینہ کا سائز اور وزراء کی یا مشیروں کی فوج ظفر موج اس لیے خان صاحب کو بھی پالنا پڑ رہی ہے کہ یہ تمام لوگ جن کے بارے میں سوال پوچھے جا رہے ہیں ان کے بارے میں ایک پرسیپشن تو موجود ہے کہ انہیں باتوں میں کوئی نہیں ہرا سکتا۔ تمام لوگ گفتگو بڑی اعلیٰ پائی کی کرتے ہیں، دلائل بہت زبردست دیتے ہیں، لیکن عملی طور پر کارکردگی پر جائیں تو پھر چراغ ڈھونڈنے پر بھی ایسے لوگ نہیں ملیں گے۔ اس لفظ مفادات کا ٹکراؤ، اور خان صاحب کے ارد گرد تو ایسے لوگ کی بھرمار ہیں جو کاروباری لوگ ہیں، جن کے بزنس انٹرسٹ اور بڑے ہی پرومیننٹ ہیں، انہوں نے سرکاری عہدے بھی رکھے ہوئے ہیں۔ تو اس سے بڑا کنفلکٹ آف انٹرسٹ اور کیا ہو سکتا ہے؟ آٹا، چینی، میڈیسن، طبی آلات، جو معاملہ بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیں، تانے بانے حکمران جماعت کے لوگوں کی طرف نکلتے ہیں۔ تو اس کے لیے میں ایک مثال دے سکتا ہوں کہ اگر آپ بلے کو دودھ کی رکھوالی پر بٹھائیں اور یہ دعویٰ کریں کہ اس کو دودھ سے رغبت نہیں تو کون مانے گا؟ لیکن اگر چلے بلے کو چھوڑ دیں، کوئی بلی آ کے اس کی موجودگی میں دودھ پی جائے تو یہ کہا جائے بلے کا کوئی قصور نہیں، تو یہ بھی کون مانے گا؟ تو سیاسی شخصیات اپنے نام سے کاروبار کرتی کہاں ہیں؟ بہت کم سیاسی شخصیات ہیں جنہوں نے اپنے نام سے کاروبار کیے ہوتے ہیں، وہ بھی اگر پورا ٹیکس دیتے ہو تو پھر بھی بڑا مشکل ہے، کیونکہ سیاستدان اگر کاروبار کرتا ہے تو اس پہ ہمیشہ یہ ایلیگیشن ضرور لگتا ہے، یا تو کاروبار بھائیوں کے نام ہوتا ہے، فیملی کے نام ہوتا ہے، بہنوں کے نام ہوتا ہے، یا جن پر اعتماد ہو، یا پھر کسی کے پاس، بلکہ یا کیا ہر کسی کے پاس کوئی نہ کوئی مختارہ ضرور ہوتا ہے جس کے کندھے پر بندوق رکھ کر چلائی جا سکتی ہے۔ تو حکومت میں رہ کر آپ اسی طرح اپنے کاروباری مفادات کی اچھی طرح دیکھ بھال کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ حکومت میں جو لوگ موجود ہیں وہ حکومت میں رہ کے دوسرے لوگوں کے اوپر انفلوئنس نہیں ہو رہے، یعنی ایک منسٹر ہے وہ کسی سیکٹری کو انفلوئنس نہیں کر رہا، تو یہ بات جو ہے وہ قابل ہضم نہیں ہے۔ دیکھیے خان صاحب اور ان کی جماعت نے اقتدار کے 20 ماہ مکمل کر لیے، تو اپنی جگہ یہ بہت بڑی بات ہے، ورنہ جس طرح حکومت کی کارکردگی ہے، یا گورنر سے لے کے معیشت تک، یا وعدوں دعووں کو دیکھیں یا اور پالیسیوں کو دیکھیں، تو اس حکومت کا 1 سال پورا کرنا ہی مشکل لگتا تھا۔ اب یہ خان صاحب کی خوش قسمتی ہے یا پھر ان کے سیاسی مخالفین خود ہی ہمت ہار گئے ہیں، لیکن ایسی حکومت جس کی باسکٹ میں کامیابیاں کم اور ناکامیاں زیادہ ہیں، وہ حکومت اگر 20 ماہ گزار جائے تو اسے کریڈٹ دینا بنتا ہے۔ اپارٹ فرام آل حکومت نے 20 ماہ تو نکال لی ہیں، تو اس کی بہت سی وجوہات ہیں، لیکن جو سب سے بڑی وجہ قرار دی جاتی ہے وہ طاقت اور حلقوں کی سپورٹ ہے۔ لیکن اس کے باوجود کہ وہاں بھی شاید کوئی نہ کوئی تشویش ضرور پائی جاتی ہے حکومت کی کارکردگی کو یا گورننس کو لے کے۔ اب اس کی بہت سی وجوہات ہیں، لیکن جو سب سے بڑی وجہ لوگ سمجھتے ہیں جو امپریشن ہے، وہ امپریشن یہ ہے کہ طاقت اور حلقوں کی سپورٹ ہے، جن کے خاصا بہت فیورٹ تھے اور لانے کی وجہ بھی شاید تھے۔ اس کے باوجود کہ ان میں بھی بہت شدید تشویش پائی جاتی ہے بہت سے معاملات کو لے کے۔
کچھ روز پہلے عدلیہ نے بھی اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایسی ٹیم جس کے ساتھ شاید چند ماہ بھی نہیں نکالے جا سکتے تھے، اور کئی بار تو یوں لگا کہ حکومت اب گئی کہ تب گئی، اور یہ صورتحال اب بھی برقرار ہے، یعنی اب بھی ایسا نہیں لگتا کہ شاید کوئی ان دا لانگ رن چلے، لیکن اس کے باوجود اگر 20 ماہ ہاں صاحب نکال گئے اقتدار میں تو پھر یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ عوام نے اس 20 ماہ میں کیا کھویا کیا پایا۔ اب صورتحال یہ کہ اپوزیشن جماعتیں خود بھی یا تو تھک چکی ہیں یا انہوں نے اپنے آپ کو اس معاملے سے بالکل الگ تھلگ کر لیا کہ حکومت چونکہ ملک کو معاشی طور پر ایسی نہج تک لے آئی ہے کہ کوئی بھی سیاسی جماعت جو اپوزیشن میں ہے وہ ان حالات میں ملک سنوارنے کی تو بالکل کوئی خواہش نہیں رکھتی، اور خاص کر جب سے کرونا آیا ہے اور اس کے بعد تو سب کو اندازہ ہو گیا کہ آگے حالات کیا ہونے والے ہیں۔ تو 20 ماہ کا حاصل وصول یہی ہے کہ نہ کھیلیں گے نہ کسی کو کھیلنے کے قابل رہنے دیں۔